اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہمارے 18 سپارے ہو گئے پورے۔ اب آج ہم اللہ کا نام لے کے 19واں سپارہ شروع کر رہے ہیں، اور سورہ فرقان تھوڑی سی ہم نے شروع کر لی تھی، اور اب جو ہے اس کا آگے سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں 21 نمبر آیت کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں اترا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی باغ نہیں اگایا، یا یہ کھانا کھاتے ہیں اور یہ جو ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ رسول جو ہیں وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم کہتے ہیں جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ اس میں پھر ابو جہل کی بات آ جاتی ہے نا، کہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں، قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ان کا اور ہمارے خاندان کا مقابلہ چلا آ رہا تھا۔ وہ ایک کام کرتے، ہم اس سے بڑھ کے دوسرا کام کرتے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو اب ہم وحی کہاں سے لے کے آئیں؟ اور ابو جہل نے کہا کہ ایک دفعہ میرے پاس وحی آ جائے تو میں ان کو مان لوں گا۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے بھیجے جائیں یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، غیب پر یقین کریں گے، تو ان کی توبہ استغفار ان کے کسی کام نہ آئے گی، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور ان کے جو نیک اعمال انہوں نے کی اپنی زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ غبار کی طرح اڑا دیں گے، کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ دوپہر کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا نا، اور سورج کہتے ہیں کہ سوا نیزے پر ہوگا، تو اس دن جو ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا حساب اتنی جلدی ہو جائے گا جیسے کہ وہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ جو ہے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن جن کا حساب ہو رہا ہوگا ان کے لیے تو یہ دن اتنا لمبا ہوگا، تو اس لیے پھر دوپہر کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ وہ تو دوپہر کو بہت اچھا مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کتنی زیادہ ریگریٹ ہوگی، پچھتاوا ہوگا اپنی کمپنی کے اوپر، کہ میں تو مائل ہو ہی چلا تھا لیکن میرے دوستوں نے جو ہے طرح طرح کی باتیں کر کر مجھے اس راستے سے پیچھے ہٹا دیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم نے جب نمرود سے کہا تھا کہ میرا رب تو جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، تو وہ ایک دم ٹھٹک گیا، اور کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا کہ اس کے درباری جو تھے وہ بول اٹھے اور اس کا دل جو تھا وہ بدل گیا۔ اس دن جو ہے انسان کہے گا کہ کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے ورغلایا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب،
میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیق بنا لیا تھا. الحمدللہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم مسلمانوں میں کوئی اتنی جرت رکھتا ہے کہ وہ قرآن کی یا اس کے آیات کی تضحیق کرے، لیکن جب ہم اس پر عمل کرنے والوں کی تضحیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کی تضحیق کر رہے ہیں. اس لیے پھر رسول جو ہیں شکایت کریں گے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اپنے اعمال کو اس کے مطابق ڈالا تھا، لوگ ان کی جو تہذیب کرتے تھے تو وہ قرآن ہی کی تہذیب ہوتی تھی. کیونکہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو انہوں نے صادق اور امین کہا ہوا ہے، یہ تو ہمیں جھٹلاتے ہیں جس نے یہ ڈیوٹی آپ کو دی ہے. یہ جو پہلا والا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا ہے، اس کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے نا، سنتیں اپنائی ہوتی ہیں. بالکل. سنتوں کا اللہ تعالیٰ ہاں اس میں پھر ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں جو ہم سنتوں کو ترک کرتے ہیں. ہاں اس میں ہم بھی آ سکتے ہیں. ہاں میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ نہ صرف ایمان لایا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اس کی سیرت کا بھی اتباع کیا ہوتا، سنت کا بھی اتباع کیا ہوتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں. اب تورات لکھی ہوئی ملی تھی نا، ایک بارگی ملی تھی، تو اس پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ جیسے شاعر رفتہ رفتہ اپنا دیوان مرتب کرتے ہیں، اسی طرح یہ رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی آیات لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت کیوں نہ اتار دیا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں مصلحت ہے کہ تھوڑا سا قرآن نازل ہوتا ہے، وہ تم لوگ یاد کر لیتے ہو اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لیتے ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہی نازل ہوا کرتی ہے. ورنہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو پورا قرآن لے کے پھر اب تم بیٹھے رہو ڈھونڈنے کے لیے کہ اس مسئلے کا حل کہاں ہے، اس طرح تو فوری طور پہ تمہیں جو ہے وہی کے ذریعے اس کا حل بتا دیا جاتا ہے. اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. اب کہانی آ گئی پھر نبیوں کی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا. جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اور اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس. اب یہ کنویں والے، ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے جس کے بارے میں قرآن میں کوئی تفصیل نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یعنی اب قریش مکہ کے لیے یہ ہے کہ یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ بھی تو کہانیاں سن رہے ہیں نا، اور ان کو یقین نہیں ہے کہ آخرت ہوگی، اس لیے اپنے مشاغل میں مصروف ہے اور رسول کی بات جو ہے وہ نہیں سنتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. یعنی کہ اس کی باتیں تو اتنی پر اثر تھیں کہ ہمارا بھی دل جو تھا وہ ڈول جاتا
لیکن ہم تو بڑے ثابت قدم رہے اپنے معبودوں کی پرستش پر. اچھا وہ وقت دور نہیں جب وہ عذاب دیکھیں گے اور انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. اب شرک کی ایک اور قسم جس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے برا معبود جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. نیند کو کہتے ہیں نا موت کی بہن ہے. وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لے، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کبیر کرو. مکہ میں جہاد جو تلوار کا جہاد ہے نا اس سے تو سختی سے منع کیا گیا تھا. اس وقت جو تھا جہاد وہ قرآن کے ساتھ ہی تھا، اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کیونکہ اب پہلے اللہ تعالیٰ جو تھے وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ چنتے پیغامبر کے طور پر اور زمین میں سے ایک انسان چنتے پیغامبر کے طور پر. اب یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمد کی ذمہ داری لگائی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے تلوار کے ساتھ نہیں کرنی، یہ قرآن کے ساتھ کرنی ہے. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. اب اس میں ہمیں جب جائیں نا اٹک تو دو دریا جب ملتے ہیں تو کتنی دور تک الگ الگ ان کا پانی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ماں باپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سسرال بھی اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، تاکہ ایک جو گھر ہے اگر اس کو صرف ایک فیملی کی سپورٹ ہوگی تو وہ اچھی طرح سے سٹیبل نہیں ہو سکے گا. جب دو گھروں کی سپورٹ ہوگی تو وہ پھر اچھی طرح سے سٹیبل ہو جائے گا، کہ کسی وقت اگر ایک خاندان کی سپورٹ کسی وجہ سے حاصل نہیں ہے تو دوسروں کی سپورٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے. تو اس لیے سسرال کے رشتوں کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بس یہی ہوتا ہے خون کے رشتے، بلکہ خون کے رشتوں کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. تو یہاں پہ جو ہے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑی ہی قدرت رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے تین باپ ہیں، ایک وہ جس کی وجہ سے تمہارا جنم ہوا، دوسرا جس نے تمہیں تعلیم دی، وہ بھی باپ کی جگہ پہ آتا ہے استاد، اور تیسرا جس نے اپنی بیٹی تمہیں اپنا گھر بسانے کے لیے دی، وہ بھی تمہارا باپ ہے. تین باپ ہیں. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان،
اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے، یعنی خوب ایک دوسرے کی یہ ہیلپ کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں کافر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کرتی ہے۔ یہ سجدہ تھا۔ اللہ کو تو جانتے تھے لیکن رحمان کا نام ان کے لیے اجنبی تھا، اور اس سے پھر وہ بدکنے لگتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ لو بھئی، جس کو آپ کہیں اس کو ہم سجدہ کریں اور جن کو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو سجدہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ الفاظ جو ہے نا چاند اور سورج کے لیے، سراج ایسی روشنی جس میں تپش بھی ہو، اور جو ہوتا ہے اس کے بعد منیر نور جس میں کہ تپش نہیں ہوتی، روشنی ہوتی ہے، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ جس کی روشنی مستعار ہوتی ہے، چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، لیکن سورج کی روشنی میں یعنی سراج میں جو ہے وہ برننگ بھی آ جاتی ہے، جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، اور قمر کی جو ہوتی ہے وہ روشنی ادھاری ہوتی ہے۔ ہاں جی، اب جو ہے پہلے ہم نے سورہ اس میں پڑھا تھا، سورہ مومنون میں مومنوں کی خصوصیات پڑھی تھی، اب یہاں پہ مزید خصوصیات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی کرٹسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، لیکن عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماروں کی طرح چلیں۔ حضرت عمر نے کسی شخص کو دیکھا کہ بالکل کمزور قدموں سے چلا جا رہا ہے، پوچھا کیا یہ بیمار ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، بیمار نہیں ہے، یہ عاجزی سے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ عاجزی نہیں ہے، شان سے چلے، مطلب یہ کہ تکبر سے نہ چلے۔ اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں، ان کی بے معنی باتوں کا اور اعتراضات کا جواب نہیں دیتے، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی مستقر اور مقام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو نا اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے، اس سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ سوتے ہی نہیں ہیں، ساری رات نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے تو تم سو بھی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے نا تو اس کی ساری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اگر توفیق ہو تہجد بھی پڑھ لیتا ہے اور صبح اٹھ کے پھر وہ فجر پڑھتا ہے تو اس کی ساری رات اس میں شمار ہوتی ہے، عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اور وہ دعائیں کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کچھ بھی کر رہے ہیں، سجدے اور قیام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں
کہ رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، اعتدال کے ساتھ. ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے وہ کیا ہے؟ امت وسط. تو امت وسط جو ہے وہ اعتدال پر رہتی ہے، عدل والی بھی ہوتی ہے اور اعتدال والی بھی ہوتی ہے. اس کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہ وہ فضول خرچیاں کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے. حق کے ساتھ ہلاک کرنا قاتل اور شادی شدہ زانی ہے، اس کے بعد حربی کافر ہے، اور جو باغی ہے اسلامی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے اور مرتد. یہ ہو گیا حق کے ساتھ ان کو قتل کرنا. لیکن اس کو کسی انڈیویجول نے نہیں کرنا، یہ حکومت وقت فیصلہ کرے گی اور اس کو قتل کرے گی. اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ زنا جو ہے یہ معاشرے میں برائی کا سبب بنتا ہے. یہ کام جو کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا. یعنی یہاں پہ جو ہے نا یہ زنا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی یہ کرے گا تو اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا اور قیامت کے روز اس کو مقرر دوہرا عذاب دیا جائے گا. اچھا، اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک جو ہے وہ عذاب قبر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تو قیامت کا ذکر ہے. اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اس میں ایک بڑی اچھی آتی ہے حدیث کہ اللہ کسی نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھلائیوں میں بدل گیا. تو پھر اس نے کہا اللہ اللہ میں نے وہ والا گناہ بھی تو کیا تھا، وہ تو آپ نے شمار ہی نہیں کیا. اور پھر کہتی اتنا وہ ہنسے کہ ان کے کچلیاں نظر، مجھے نہیں پتا کچلیاں کیا ہوتے ہیں، مسوڑے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، کہ وہ نظر آنے لگ گئیں. اتنا وہ ہنسے اس بات پہ، کیوں کہے گا اللہ میں نے وہ گناہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی مجھے بدلہ بھلائیوں کی صورت میں دے. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یعنی کہ وہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا کچھ ایسا ہو رہا ہے، کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، تو وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں. وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. آنکھوں کو ٹھنڈک کب ملتی ہے؟ جب آپ اپنے گھر والوں کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی برا کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں اور آپ دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میرے گھر والے، میری بیویاں اور میری اولاد ایسے کاموں میں مشغول ہوں کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی لیڈرشپ مانگ رہے ہیں، مطلب یہ کہ میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں، تو میری نیچے جتنے بھی لوگ ہیں نا، میری اولادیں ہیں یا میرے غلام ہیں یا میرے زیر دست جو لوگ ہیں، وہ سب بھی جو ہیں وہ نیک ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تو سردار بنا دے، اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے خاندان کا جو ہوں وہ کیا ہوں، سرپرست ہوں، تو میرے انڈر جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو ان کو پرہیزگار بنا دے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل
منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آدام یعنی کہ جنت میں ان کو اعلیٰ درجے دیے جائیں گے. اچھا یہاں پہ غرفتہ، غرفہ کیا ہوتا ہے؟ منزل پہ بنی ہوئی منزل. وہ جو ٹاپ فلور ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی سب سے زیادہ ویلیو ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ پینٹ ہاؤس. تو ادھر پینٹ ہاؤس دیے جائیں. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. مستقر جو ہے جو مستقل جگہ ہے، اور جو مقام ہے وہ جس سے انسان گزر جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا مقام دیا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چرانی محال ہوگی. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو اس کی شان گھٹ نہیں جاتی، لیکن تمہارے اس طرز عمل کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں ضرور بھگتنا پڑے گا، اور اس حالت میں تمہیں اپنی جان چرانی محال ہوگی. الحمدللہ. سورہ شورا. اب یہ ساری مکی صورتیں ایک ہی طرح کے ان کے مضامین ہیں اور ایک ہی طرح کا پیغام ہے. پیغام وہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اور اس میں جو ہے اس میں بھی پھر قصے آئیں گے نبیوں کے، رسولوں کے، اور پھر قدرت کی نشانیاں بھی آ جائیں گی. اور اس میں دعا آ گیا حروف مقطعات میں، یعنی کہ حضرت موسیٰ کا قصہ بھی آئے گا. طاسین تلک آیات الکتاب المبین. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. بار بار یہ بات جو ہے نا مکی صورتوں میں آتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ آئے تھے نا ان کا انجام، تو شدید غم میں مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں، ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی یعنی معجزہ نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، یعنی کہ معجزہ ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کل ایسے ہی مجھے خیال آیا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے سارا کچھ پیدا کیا، کتنی طرح کی چیزیں ہیں اور ایک اس ذات نے پیدا کی ہیں. یعنی آپ اس کو دیکھیں، پلانیٹری سسٹمز کو دیکھیں، آسمان کی چیزوں کو دیکھیں، زمین میں دیکھیں، زمین میں کس کس طرح کی جو ہے وہ قدرت کی ہیں کہ پھل، وہ پودے ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں. اور اس کے بعد مخلوقات کو دیکھیں، زمین کی، زمین کے نیچے کی، ہواؤں کی، سمندروں کی. اور ایک اللہ کی ذات نے اتنا کچھ پیدا بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ پیدا کر کے بس چھوڑ دیا. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجے، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں یعنی کہ معجزے لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے.
اب اس کی تفصیلات ہم ابھی تک بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، اب مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی اور اس سے فرمائش کی کہ بنی اسرائیل کو بھیج دے، تو تانا دیا، تذلیل کی کہ وہی ہے نا جس کو ہم نے پالا تھا، آج تو بڑا بن گیا اور ہمیں نصیحتیں کرنے آ گیا ہے، اور کیا کیا تو نے ہمارے ساتھ، اتنا کچھ تجھے دیا گیا اور تو ہماری قوم کے ایک بندے کو مار کے تو بھاگ گیا۔ اب موسیٰ جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں، موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، مطلب ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو مارنے کا، وہ تو ہو گیا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا، یعنی نبوت و رسالت، اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے، یعنی ایک قوم کو تو غلام بنا کے اس کی تذلیل کر رہا ہے، ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے، اور تو میری پرورش کر کے سمجھتا ہے کہ وہ ان گناہوں سے تو چھوٹ جائے گا، اور اس کا اگر تو نے یہ ظلم نہ کیا ہوتا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر پلتا، میں کیوں تیرے گھر پلتا؟ فرعون نے کہا اب یہ کہ وہ اس کا جواب تو نہیں دیا تو اب باتوں میں الجھا رہا ہے۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب، ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ وہ تو صرف مصر کا رب بنا ہوا تھا، مصر کے جو تھے کیا کہتے ہیں، جو مصر کی کیا ہوتی ہیں، جو دولتیں ہوتی ہیں یا پانی ہوتا ہے یا واٹ ایور، لفظ میری زبان پہ نہیں آ رہا، تو ریسورسز، وہ تو صرف مصر کے ریسورسز کا مالک بنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا رب تو زمین و آسمان کے تمام ریسورسز کا مالک ہے اگر تم یقین کرو تو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو، یعنی مذاق میں اس کی بات کو اڑانے کی کوشش کی کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں موسیٰ، لیکن حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اسی بات کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے پھر ان کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہا اور اپنے حاضرین سے کہنے لگا، درباریوں سے، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، کیسی مکانہ فرمائشیں کر رہے ہیں ہم سے کہ میں جو ہوں وہ رب اعلیٰ ہوں، اور مجھے کہتے ہیں کہ رب العالمین کے آگے جھکوں، اور مجھے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں، تو پاگل ہی ہو گئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اور موسیٰ جو ہے نا اس کی باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے، اپنی بات جو وہ بیان کیے جا رہے ہیں، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ دھمکی دی، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ چونکہ ادھر ہی پلے بڑے تھے تو موسیٰ کے ساتھ فرعون کی بھائیوں جیسی محبت تھی۔ اگر کوئی اور تھرڈ پرسن ہوتا تو وہ انسٹنٹلی اس کو مارنے کا حکم دے دیتا، لیکن وہ محبت تھی جس کی وجہ سے ان کو ڈراوے دے رہا تھا۔ یہاں بھی اس نے قتل کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا، اور موسیٰ جو ہیں وہ اپنی بات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سڑی اژدہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، فرعون نے جو نظر ڈالی درباریوں پر تو متاثر ہو رہے تھے، تو اس نے جو ہے بڑی ذہانت سے بات کو بدلنے کے لیے کہا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، یعنی سب لوگ متاثر ہو رہے تھے نا، تو معجزہ نہ سمجھیں، اس لیے اس نے جو ہے اس کو جادو کا رنگ دے دیا۔
چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ تو وہ کیا کہہ رہے تھے موسیٰ؟ موسیٰ تو کہہ رہے تھے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. اور یہ الٹی بات کر رہا ہے ان کو بھڑکانے کے لیے کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال دے اور خود جو ہے اس کا مالک بن جائے، ملک مصر کا مالک بن جائے. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے. اب یہ جو درباری تھے انہوں نے پھر فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو جو ہے روکے رکھیں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کریں. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے. یعنی زبردستی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر لایا جا رہا تھا کہ اس مقابلے کو دیکھیں، اور ان کا خیال تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ ہار جائیں گے اور ان کی خوب تذلیل ہوگی. شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائے اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو. کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، انہیں جادو کی لیمٹس کا پتہ تھا. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. تو فرعون کہنے لگا تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور تم نے صرف ایک ڈرامہ کر کے مجھے دکھایا، اور میں تمہیں اس ڈرامے کی خوب سزا دوں گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے. یعنی اگر تو ہمیں سولی چڑھائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. یعنی ابھی نہ تو ایمان لایا، نہ تیرے درباری ایمان لائے، نہ تیری عوام ایمان لائی، ہم ایمان لے کے آئے ہیں سب سے پہلے. اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. پہلے ہی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں ناراض کیا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ بغاوت نہ کریں. تو ایک اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو ہر طرح کے خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اس لیے تم سب آؤ. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. اب یہ نہیں ہوا کہ جب فرعون اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے تو حضرت موسیٰ واپس آئے ہوں اور ان کے محلات پر انہوں نے قبضہ کیا ہو. وہ تو پھر آگے ہی چلے گئے، اور جب یہ آگے گئے تو پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، اور ہر طرح کا اقتدار بھی دیا. صبح ہوتے ہی لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا.
اس واقعے میں ایک نشانی یعنی کہ معجزہ ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ان کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اب جو ہے کہہ کے نہیں کہ میرا خدا تو یہ کرتا ہے تمہارے بت یہ کرتے ہیں، میرا خدا تو یہ کرتا ہے تمہارے بت یہ کرتے ہیں، تو خود ہی ایک تفصیل بتا دی کہ تم خود کمپیئر کر لو اپنے معبودوں کو اور میرے رب کو۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی دانائی عطا کر، قوت فیصلہ عطا کر، باتوں کی تہ تک پہنچنا عطا کر، درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کی جو ہے صلاحیت عطا کر، تو مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔ جتنی بھی دعائیں مانگی حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ شخصیت نہیں ہے کہ کوئی مانتا ہے یا کوئی نہیں مانتا۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، یہودی اور عیسائی بھی ان کو آج بھی اپنا جو ہے وہ باپ دادا مانتے ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی دین ابراہیمی پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو سچی ناموری عطا کی، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ ابھی وہ فوت نہیں ہوا تھا نا، تو اس کی اصلاح کی ان کو امید تھی، اس لیے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ یعنی قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف دل، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ اور مجھے رسوائی نہ دے کہ کہیں میرا باپ جو ہے کفر کی حالت میں اٹھے تو پھر جو ہے میرے لیے ایک رسوائی کی بات ہوگی۔ تو پھر وہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اسے بجو کی شکل میں اٹھائیں گے۔ اب مجھے بجو کا نہیں ابھی تک پتہ لگا کہ بجو کیا ہوتا ہے۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تنگ سی جگہ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو یہاں بھی جو ہے نا دوزخ کی تنگی کا سا تصور آتا ہے کہ ایک گروہ کو پھینکا جائے گا، اس کے اوپر دوسرا گروہ، اس کے اوپر تیسرا گروہ جو ہے وہ پھینکا جائے گا، اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جب تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، کہ ہماری کتنی بڑی حماقت تھی کہ ہم رب کو چھوڑ کر تمہاری پرستش کرتے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔
اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑا معجزہ ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے، یعنی جو غلام ہیں، جو کمزور ہیں، جو مسکین ہیں، وہ تیرے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ کاش تم شعور سے کچھ کام لو کہ مجھے ان کے اعمال سے یا ان کے سٹیٹس سے کیا غرض۔ میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ وہ خلوص کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اور تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، یعنی وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ امانت دار کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کا پیغام میں اسی طرح تمہیں پہنچا دیتا ہوں، نہ اس میں کوئی کمی کرتا ہوں، نہ میں کوئی زیادتی کرتا ہوں۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو۔ ہم بھی تو بناتے نا مونیومنٹس، اسی بات کو جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک عورت آئی کسی کے پاس، موسیٰ کے پاس آئی شاید، کہ میرے بچے جو ہیں نا وہ بہت جلدی مر جاتے ہیں، ابھی وہ 100 سال کے ہی ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، کیونکہ زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ بعد کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی عمریں جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہوا کریں گی، تو اس وقت تو 100 سال کی عمر بہت بڑی سمجھی جائے گی۔ تو عورت بڑی حیران ہوئی، کہتی ہے کہ اچھا اتنی جلدی مر جایا کریں گے، پھر تو وہ گھر نہیں بنایا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، تم جا کے ذرا ان کے گھر دیکھتی نا تو تمہیں پتہ چلتا کہ کیسے کیسے گھر وہ بنائیں گے۔ اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، یعنی اگر تم کسی پر غالب آ جاتے ہو تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتے، انتہائی سختی کا معاملہ کرتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے، چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔
یقیناً اس میں ایک معجزہ ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ یعنی انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ پہاڑوں کو تراش تراش کر محل بنائے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر ہی رہو گے ساری عمر، مطلب قیامت تک ادھر ہی رہو گے، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تصویریں دی ہیں لیکن اتنی وہ ڈم ہے نا کہ وہ نظر ہی نہیں آتی۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، یعنی کونچیں کاٹ دینے کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب آیا اس پر پھر وہ پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور در حقیقت کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزرے ہوئے لوگ ہو۔ تو اب یہاں پہ جو ہے مختصر الفاظ میں بیان کیا گیا ان کی جو خصلت ہے۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ دھمکی یعنی کہ دی جا رہی ہے۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو اور ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی کہ حضرت لوط کی جو بیوی تھی۔ باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی یعنی کہ معجزہ ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ جو تھے وہ حضرت شعیب کی قوم تھے۔ حضرت شعیب کی قوم کو جو ہے مدین والے بھی کہا گیا اور اصحاب الایکہ بھی کہا گیا۔ تو ایکا جو تھا ایک درخت کا نام تھا جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ مدین والے ہی اس درخت کی پوجا کرتے ہو، اس لیے ان کا نام جو ہے اصحاب الایکہ بھی پڑ گیا۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک
بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ شخص ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اگر اس نے گرانا ہوا تو گرا دے گا۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ اب یہ چھتری والے دن کا تو مجھے نہیں پتا، بہرحال ان کے اوپر بھی جو تھی نا وہ بارش بھی آئی تھی اور چیخ کی طرح کی چیز بھی ان کے اوپر آئی تھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ یعنی کہ قرآن رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی حضرت جبرائیل اس کو پوری امانت کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، اور صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ اگلی کتابیں جو تھی تورات انجیل میں حضور کے آنے کا اور قرآن کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ جو تعصب میں مبتلا نہیں ہوتے تھے وہ اس کو پہچانتے تھے، لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس یعنی ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ اچھا جی، اب علماء یہود میں سے کون، ایک تو عبداللہ بن سلام ہے نا، اور ایک اسی طرح ایک اور تھے جو کہ علماء یہود میں سے تھے، انہوں نے قرآن کو پہچانا اور پھر وہ اسلام لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر حلال نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی ڈرانے والے کے کسی کو بھیجے بغیر کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا آپ کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جن ان کے اوپر نہیں آیا، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں، یعنی قرآن کے سننے تک سے بھی دور رکھے گئے ہیں کہ جب کوئی سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کو جلا دیتا ہے۔ پس اے محمد اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کرے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ یہاں پہ جب حضور کو یہ حکم دیا گیا کہ
قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اپنے سارے خاندان کی، اور پھر جب کھانا انہوں نے کھا لیا اور وہ بات کرنے کے لیے اٹھے تو ابو جہل ان کو چلو 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 کرتا ہوا لے گیا، اور وہ کوئی بات ان سے نہ کر سکے۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے دوبارہ دعوت کی، اور کھانا جب درمیان میں تھا نا، آدھا کھانا کھا چکے تھے، ابھی باقی رہتا تھا، اس وقت پھر انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کی اور ان سے بات کی، اور چونکہ کھانا بھی پڑا ہوا تھا اس لیے وہ چھوڑ کے بھی نہیں، اتنی کرٹسی تھی کہ کھانا چھوڑ کے نہ چلے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا دیا۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو رات کے وقت، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی جھوٹے اور برا کام کرنے والے پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ کہ یہ لوگ جو ہے نا، جیسے وہ سورہ کہف میں بتایا تھا نا کہ تمہاری زبانیں جھوٹ کو اچک رہی تھیں اور اس کو آگے سے آگے جو تھی وہ پہنچا رہی تھیں، اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ رہے شعرا، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ کوئی اگر اچھا شاعر بھی ہے نا تو اس کی اچھی شاعری کی وجہ سے بھی کوئی اپنا دین اور مذہب ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ اس کی محفل میں انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی تعلیمات سے متاثر ہونے کے لیے جاتے۔ اس میں جو نا علامہ اقبال کی مثال دی تھی انہوں نے، ڈاکٹر اسرار نے، کہ ان کی محفل میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی اس تعلیم جو اپنے شعروں میں وہ بیان کیا کرتے تھے اس کا فالوور نہیں ہوا۔ ایون وہ خود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اقبال بڑا بنا پھرتا ہے، وہ کیا گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، یہ ان کا شعر ہے کہ وہ باتیں ہی باتیں کرتا رہا، جو باتیں وہ پیش کر رہا تھا وہ اس نے کر کے نہیں دکھایا، اور نہ ہی ان کی محفل میں آنے جانے والے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوا۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ ہر وادی میں بھٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب وہ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں اس کی تعریف کرنے میں، اور اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کو جہنم سے بھی نیچے کسی جگہ پہ پہنچا کے آئیں، اس کی ایسی تدلیل کریں۔ تو اس بات کو کہا گیا ہے کہ وہ تو کبھی خوش ہیں، کبھی غمگین ہیں، کبھی کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور کبھی اسی کی جو ہے وہ برائی کر رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ چلیں الحمدللہ، سورہ نمل، یہ تھوڑی سی تفصیلی صورت ہے، اور اس میں حضرت سلیمان کا قصہ آئے گا، اور جو ہے اس میں پھر اب وہ سلسلہ ایک چلا ہے نا سورہ مومنون سے، اسی کا جو ہے نا کردار، ایک مومن کا کردار بار بار وہاں پہ زیادہ تفصیل سے آیا تھا، اور اب جو ہے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس میں بھی توسین ہے، یعنی کہ اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا قصہ بھی آئے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے۔
آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ آپ نے یہ گھڑا نہیں ہے، بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی جو ہے وہ آپ پر نازل کر رہی ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اب اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل دیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرے حضور ڈرتے نہیں سوائے اس کے جس نے کوئی خطا کی ہو۔ تو حضرت موسیٰ سے خطا تو ہوئی تھی نا کہ ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، تو شاید اسی کے زیر اثر وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو روک لیا کہ اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 معجزے ہیں 9 نشانیوں میں سے، 9 معجزوں میں سے جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے، دل سے وہ پہچان چکے تھے لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اب اس وقت موجود تو تھے نا مومن لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے حضرت داؤد کو اور حضرت موسیٰ کو چنا اور علم عطا کیا، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دے دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ فوجوں کی وہ کیا کرتے تھے، سمجھے کہ پریڈ ہوتی ہوگی یا اس کا معائنہ ہوتا ہوگا، اور پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے ڈسپلن کے ساتھ۔ بھیڑ نہیں تھی ان کی فوج میں بلکہ ڈسپلن تھا۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں ذرا بھی خبر نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھ کو پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ تو ہاں، یہ پھر صالحین میں داخل کر، ہر نبی اور رسول کی دعا یہ ہوتی ہے۔ ابا اس میں یہ ورڈز ہیں نا، عملہ سالیان ترداہو، کہتے ہیں اس کو دعا کے طور پہ آپ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کرتے ہیں یہ دعا، جی وہ پوری ہے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اچھا، یہاں پہ اپنے والدین کے
نعمتوں کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی ملی ہوئی نعمتوں کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قابو میں رکھ، کہ اتنی نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں تو میں ان کا شکر گزار بنوں، نہ کہ میں ان کو پا کر متکبر ہو جاؤں اور جو ہے میں تیرا ناپسندیدہ رویہ اختیار کروں۔ اصل میں جب عربی میں پڑھتے ہیں نا تو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اس کا لطف اور ہوتا ہے، اردو میں تو بعض اوقات میں گزر ہی جاتی ہوں، مثلا اب میں گزر گئی تھی اگر آپ مجھے نہ روکتی یہاں پہ۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ یعنی ڈسپلن کے لیے پھر وہ سختی بھی کیا کرتے تھے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں ایسی جگہ سے آیا ہوں، ایسی باتیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ سبا جو ہے یمن کے پاس ایک علاقہ تھا، بہت خوشحال علاقہ تھا، اور یہاں پہ بند کا بھی ذکر ملتا ہے، انہوں نے جو ہے نا بند کا ایک وہ بنا رکھا تھا، نظام بنا رکھا تھا، اور پھر جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ بند جو تھا وہ ایک بند ٹوٹا جس کے ساتھ سے ان کا سارا سسٹم جو تھا وہ خراب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ کہاں تو ہرے بھرے میدان ہوتے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، اور اس کے بعد جو تھے وہی علاقے جو تھے وہ بنجر بن گئے، اور کہیں کہیں بیری کے اور سوکھے ہوئے درخت وہاں پہ ملا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی، نہیں کیا ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ چلے پھر سجدہ کرو۔ اس کی اس خبر پر سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اب جو ہے وہ ایک بڑی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، وہ تحریر سے پہچان گئی کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی چوری شخصیت نہیں ہے، کہ اس نے اپنے ٹائٹل نہیں بتائے کہ میں فلاں 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 ہوں، بلکہ اس نے اللہ کی جو بڑائی ہے وہ بیان کی ہے، اور ساتھ میں مطالبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دو۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ یعنی وہاں پہ واقعی جمہوریت تھی کہ سب مل کے کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اتنی گہری بات اس نے کی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ واقعی ایک جینیس خاتون تھی، کہ جب وہ گھس آتے ہیں تو ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ملک کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال میں لانے کی بجائے جو ہے ان کو برباد کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو
عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں. اس کی مثال پھر ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ایک تو ہمیں حضرت موسیٰ کی قوم سے ملتی ہے نا. جب حضرت یوسف آئے تھے تو جو بادشاہ تھا وہ چرواہا بادشاہ تھا. اس کے خاندان نے حضرت موسیٰ کے خاندان کو عزت دی کچھ عرصے تک. جب یہ بادشاہت بدلی اور جو لوکل تھے وہ طاقت میں آئے تو انہوں نے چرواہے بادشاہ کے معزز لوگوں کو ذلیل کیا، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ پھر کچھ ان کے اپنے کرتوتوں کی بھی سزا تھی، لیکن فرعون کے خاندان والوں نے ان کو پھر عزت والوں کو ذلیل کیا. اسی طرح جب یہاں پہ آئے ہیں بڑے صغیر میں انگریز آئے ہیں تو انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی. ہندو پہلے مسلمانوں کے غلام تو نہیں کہنا چاہیے، زیر اثر تھے، آزاد نہیں تھے، اور اب ان کا آقا بدل گیا. پہلے ان کے آقا جو تھے وہ مسلمان تھے، اب ان کے آقا جو تھے وہ انگریز ہو گئے. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن انگریزوں کو پتا تھا کہ جن سے ہم نے حکومت لی ہے تو یہ ضرور ہمارے خلاف جو ہیں وہ اٹھیں گے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہاں کے عزت والوں کو ذلیل کیا، اور یہاں کے جو بے ضمیر قسم کے لوگ تھے ان کو انہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں دی، بڑے بڑے ٹائٹل دیے، اور ان کو اپنی ہی قوم کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ وہ برٹش گورنمنٹ کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ہمدردی کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ وفاداری نبھاتے تھے، اور اپنے ہم وطن لوگوں کے ساتھ وہ دشمنی کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا جو بھول گیا، آتا ہے پھر بھول جاتا ہے. پھر یاد آ جائے گا. بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اس سے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. ہاں جی، وہ یاد آ گیا کہ قارون کون تھا؟ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہ کس کا ہمدرد تھا؟ وہ فرعون کا ہمدرد تھا، اور فرعون کے حکم کو اپنی قوم پر نافذ کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جاتا تھا، ان پہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا. تو یہ ہے وہ بات کہ جو عزت والے ہیں ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے اور ذلیلوں کو اوپر لے آیا جاتا ہے. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تم ہی کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ کیونکہ حدود نے کہا تھا نا کہ اس کا تخت بڑا شاندار ہے، تو اب سلیمان نے کہا کہ اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ اچھا، اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا. یعنی جیسے انسان چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، کوئی لمبا تڑنگا ہوتا ہے، کوئی ٹھنگنا سا ہوتا ہے، تو جنوں میں سے بھی ایک جو لمبا چوڑا عفریت اس کو کہا گیا. اس نے کہا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دربار جو ہے برخاست ہو، میں اس تخت کو لے کر آ جاؤں گا. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. یعنی اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. اب کہتے ہیں کہ وہ ان کا وزیر تھا، سلیمان کا وزیر تھا آصف برقیہ، اور اس کے پاس کوئی خاص علم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ مسلمانوں کو نہیں دیا گیا. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی ابھی بات ہی ہو رہی ہے کہ وہ تخت جو تھا سلیمان کے سامنے حاضر ہو گیا.
وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اچھا، اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک ایک قدم کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نعمت مجھے اللہ نے دی، یہ نعمت مجھے اللہ نے دی، یہ نعمت مجھے اللہ نے دی۔ یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تخت پلک جھپکتے میں آ گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ مجھے ایسے لوگوں پر حکمرانی ملی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ حضرت ابراہیم، سورہ ابراہیم میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شکر کرے گا میں اس کو زیادہ دوں گا، تو یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ وہاں پہ جو ہے اس کا الٹ بیان کیا تھا کہ جو ناشکری کرے گا تو عذاب علیم ہے اس کے لیے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، یعنی کہ تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تو دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، یعنی اس نے بھی گول مول جواب دیا کہ اگر وہ کہتی ہاں یہ تو میرا ہی ہے تو ریئیکشن ہو سکتا تھا کہ ہم چرا کے لے آئے تیرا تخت، اور اگر وہ کہتی کہ نہیں نہیں میرا تخت ایسا نہیں تو اس کی نااہلی ثابت ہوتی کہ وہ اپنی پوزیشنز کو بھی نہیں وہ پہچانتی۔ تو اس نے اتنا ڈپلومیٹک جواب دیا، گول مول جواب دیا کہ گویا یہ تو وہی ہے۔ پھر کہنے لگی ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی وہ ایک کافر قوم میں پیدا ہوئی پلی بڑی، تو اسی کا طریقہ جو ہے اس نے اپنایا ہوا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے، یعنی حضرت سلیمان کی ٹیکنالوجی تو ظاہر ہے جنوں پر ان کی حکومت تھی، ان کی ٹیکنالوجی تو بہت سپیریئر ہوگی، تو اس لیے انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا کہ یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، یعنی جو میں شرک کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اب یہاں پہ یہ حضرت سلیمان کا قصہ ختم ہوا۔ اب اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے۔ متخاصم ہوتے ہیں لڑنے والے۔ کیسے بن گئے دو فریق؟ کچھ لوگ جو تھے حضرت صالح پر ایمان لے آئے اور کچھ ان کی مخالفت کرنے لگے، اور یہ دونوں فریق جو تھے آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یعنی دیکھو تو صحیح میں کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو ماننے سے تمہیں کیا فائدے ہوں گے؟ تم تو شروع ہی ہوگے مخالفت کے ساتھ۔ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا نیک و بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو کیا کہنے لگے کہ اچھے خاصے ہم مل جل کر رہتے تھے، جب سے اے صالح تو آیا ہے تیری نحوست کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ تو اس پر جو ہے حضرت صالح نے کہا کہ نیک شگون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اور تم لوگوں کی جو ہے وہ آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے
اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ یہی کچھ انہوں نے کیا تھا نا مشرکین مکہ نے، کہ سب قبیلوں کا ایک ایک نوجوان بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے گا اور ان کو قتل کرے گا، اور پھر سب کہہ دیں گے کہ یا تو ہم جانتے نہیں، یا پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے، آپ اب سب سے تو نہیں لے سکتے نا بدلہ، اتنے سارے قبیلوں سے تو جو حضور کے ولی تھے وہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے، لازماً انہیں پھر خون بہا پہ راضی ہونا پڑے گا۔ تو یہی سازش جو تھی مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ کی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، ان سے بڑی سازش جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ آج بھی جا کے ہم دیکھتے ہیں نا ان محلوں کو جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنائے تھے۔ اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے، اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ یعنی انہیں بے حیائی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ کسی اوٹ میں بھی نہیں ہوتے تھے، سرے عام جو تھے وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کرنے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ حضرت لوط کی بیوی کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھی، اور بچپن سے یہ برا عمل دیکھتی چلی آ رہی تھی، اس لیے وہ اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتی تھی، اور وہی فرشتوں کو اپنے گھر بلانے، نہیں فرشتوں تو گھر میں آئے تھے نا، تو اپنی فیملی کو بلانے والی تھی کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ اب یہاں سے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ جو ہے یہ شروع ہوگی۔ اب میں آگے پڑھوں کہ رہنے دوں؟ آپ جیسے ہاں ٹائم تو ہے، پڑھ لیں۔ چلیں پھر اب ہم جو ہے 10واں سپارہ، 10واں کہہ رہی ہوں، سورہ نمل جو کہ اب 20ویں سپارے میں ہے۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، تذکیر بآلاء اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرت کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور نصیحت کرنا۔ آیات، آلہ، الف مد آ، لام الف لا، اور پھر حمزہ، آلاء اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، دلال وحدانیہ۔ آیات اللہ، آیات نہیں، آلہ کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، نعمتیں، نعمتیں۔ تو ان کو پھر جو یہ قدرت کی نشانی ہے نا، ان کو ہم کہتے ہیں آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان۔ ہاں جی، اب یہ سورہ نمل جو کہ اب 20ویں سپارے میں ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. یعنی پہلے کائنات بنائی، پھر زمین میں رویدگی رکھی، اوپر سے پانی برسایا اور اس سے وہ باغات اگائے جن کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ جائے قرار سے مراد یہ کہ زمین دو طرح سے حرکت کر رہی ہے. ایک تو وہ یوں گھوم رہی ہے اپنے محور پر جس کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں، اور یہ چاند کے سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے پھر موسم آتے ہیں. لیکن ہمیں حرکت کا پتہ لگتا ہے؟ کبھی بھی احساس نہیں ہوا. اس لیے پھر زمین کو جائے قرار کہتے ہیں کہ زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. اب کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو طرح کا پانی ہے جو آپس میں ملتا نہیں ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ سمندر میں بھی میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں، اور جو جہاز ران ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی لوکیشن کا، اور وہ وہاں سے پینے کے لیے پانی لیا کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ کڑوے نہیں ہوتے سمندر کے اندر ہونے کے باوجود. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کرتے ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے؟ اب اس میں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایمان والوں کی دعا سنتا ہے، بلکہ وہ کس کی دعا سنتا ہے؟ مضطر کی، جو لاچار ہو جاتا ہے اس کی دعا سنتا ہے. اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ مضطر کی بھی تکلیف رفع کرتا ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہت سے بچو، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بے روک ٹوک جو ہے وہ اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے. اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، یعنی کہ تم لوگ جو ہے نسل در نسل چلے آ رہے ہو. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ لٹکایا ہوا ہے قطبی ستارے کے طور پر، جو راستہ دکھانے والی چیز ہے، نارتھ سٹار. اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں ہوا میں خوشبو آ رہی ہے بارش کی، مٹی کی خوشبو آ رہی ہے، ضرور بارش ہونے والی ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ ابتدا کیسے کرتا ہے؟ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پودے اگتے ہیں، پھر وہ مٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اگر دیمک وغیرہ کی وجہ سے کوئی درخت گر بھی جاتا ہے نا تو اس کی جگہ سے خود بخود ایک نیا درخت جو ہے وہ اگ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا اعادہ کرنا. اور اعادہ کرنے کا پھر ہمارے اوپر جب اپلائی ہوتا ہے کیا ہوگا کہ ہم بھی مرنے کے بعد جو ہیں وہ اٹھیں گے. یہ آیت کافی اس میں صورت میں جو نا ریپیٹ ہوگی یہاں. ہاں، اس کو کہتے ہیں الہ ما اللہ. ہاں، یہ جو ہے یہ عربی میں پڑھیں گے تو پھر پتہ لگے گا نا. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ الہ ما اللہ، جیسے وہ ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اسی طرح یہ آیت جو ہے اس میں شاید 21 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. دنیا میں کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ فرشتے تک نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے.
بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں کہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اس میں پھر وہ حدیث قدسی آ جاتی ہے نا کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے اور ان سے مختلف سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور پھر کہا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کا جواب اتنا کمپریہنسو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عربی میں تو خیر وہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کا جو اردو میں بھی ہے کہ جس سے پوچھا نہیں، جو پوچھا جانے جو پوچھ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی لا علم ہے جتنا کہ پوچھا جانے والا، کہ حضرت جبرائیل کو بھی نہیں پتا کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ اس کو جو ہے نا میں لکھوں گی، کل میں اس کو دہراؤں گی آگے یہاں پہ۔ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ یہاں پہ جو عربی لفظ ہے نا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ ردفہ کیا ہوتے ہیں؟ دو لوگ ایک گھوڑے پر جب بیٹھے ہوتے ہیں، دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ جڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں نا۔ یہ ہوتا ہے جو آگے والا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو پیچھے والا ہے نا اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو یعنی قیامت جو ہے وہ ردیف کی طرح تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو کسی بھی وقت تمہارے اوپر آ جائے گی۔ تو جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کا حال تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں سے مراد جو فوت ہو کے زمین کے اندر چلے گئے وہ نہیں ہیں، وہ لوگ مردہ ہیں جو مردہ دل رکھتے ہیں، کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر جاگتے نہیں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ مردہ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں زندہ سمجھتے ہو؟ یہ تو چلتے پھرتے مقبرے ہیں، ان مقبروں کے اندر جو چیز ہے دفن ہوئی ہوئی وہ ان کے مردہ دل ہیں، تو تم ان کو نہیں سنوا سکتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی اگر کوئی بہرا آپ کی طرف فیس کیے ہوئے ہے تو آپ اشاروں سے اسے کوئی بات سمجھا سکتے ہو، لیکن اگر اس نے آپ کی طرف سے پیٹھ پھیری ہوئی ہے تو آپ اس کو بات کیسے سنا سکتے ہو؟ کہ یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، جب بات کو سنتے ہی نہیں ہیں تو وہ دل تک ہی نہیں پہنچتی اور پھر وہ اثر بھی نہیں کرتی۔ اور نہ
اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. جو سنے گا اس کے دل پر اثر ہوگا اور پھر وہ ایمان لائے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آپ کی باتیں سنے گا. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے. جب ہم اپنی آنکھوں سے نہیں نہ پڑھتے اس بات کو تو ہم یقین نہیں کرتے. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جانور نکلے گا جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس قوم پر بھی اللہ کا رسول آتا ہے اس کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. یعنی چوروں کا الگ گروپ، قاتلوں کا الگ گروپ، زانیوں کا الگ گروپ جو ہے وہ بنایا جائے گا. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، نہ تم نے سنا، نہ تم نے غور و فکر کیا، نہ تم ان کی تہہ تک پہنچے کہ حقیقت تمہیں سمجھ آتی. تم نے تو سنی سنائی سنی اور ان پر یقین کر لیا. اور اگر کوئی تمہیں حقیقت بتانا بھی چاہتا تھا تو تم اس کی بات ہی نہیں سنتے تھے اور تم نے خود سے خود فیصلہ کر لیا کیا کہتے ہیں سنی سنائی باتوں کے اوپر. اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے. اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے کیونکہ ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی نا. ان کے عذاب بولیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ علی کل شیء قدیر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے میرے پیارے رب، اے پاک پروردگار، اے تمام جہانوں کے رب، یا اللہ تو ہمارے اس محفل میں آنے کو قبول فرما لے. اور جو بھی دعائیں ہم سب بہنیں مل کر اس محفل میں کرتے ہیں اس اختتام پہ، اللہ پاک ان کو تو قبول فرما لے. آمین. یا اللہ تو اپنے کرم کے مطابق ہم پہ رحم فرمانا. اس پیارے رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس پیارے قرآن کی برکت سے جو 27 رمضان کو اتارا گیا تھا، اللہ پاک اس کی برکت سے ہم تمام بہنوں کے دلوں کی مرادیں پوری کر ہم سب کو بخش دے. ہمیں قیامت والے دن جو حساب کا پلڑا ہوگا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت ہمارے اعمال کے پلڑے کو بھاری کرنا اور ہمیں پل صراط سے خیریت سے گزارنا. اور ہمیں حوض کوثر نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا اور ان کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پلانے کے شرف حاصل کرنا. یا اللہ ہم سب بہنوں کی مرادیں پوری کرنا، ہمارے روزے قبول کرنا اور ہماری جو بھی چھوٹی سے بڑی عبادت ہے اللہ اس مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کا کوئی موقع جانے نہ دیں اللہ پاک، لیکن اس کا تبھی فائدہ ہے کہ وہ قبول ہو جائے. اللہ پاک ان سب نیکیوں کو قبول فرمانا، ہم سب کے حق میں بہتر کرنا. جتنی ہماری زندگی رہ گئی اللہ ہمیں گناہوں سے بچانا، ہمیں بیماریوں سے، ہمیں تکلیفوں سے بچانا اور ہم پہ اپنا کرم فضل کرنا. آمین. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.